والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. مومنین کرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مومنین و مومنات کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں جو ہر سال شعبان کے آخر میں دیا کرتے تھے، اس میں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِ شَهْرِ رمضان وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ رمضان المبارک میں سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ دعا کرو خدا کی بارگاہ میں کہ وہ تمہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی تمہیں توفیق دے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب باقی مہینوں میں مکمل ختم قرآن کے برابر ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ان تمام مومنین مومنات کی عبادات کو، ان کے روزوں کو، ان کے قرآن کی تلاوت کو، جو دعائیں اس مہینے میں خصوصاً شبہ قدر میں انہوں نے مانگی، جو کہ تقدیر ساز راتیں تھیں، ان کی عبادات کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ یا ایک موقع پر نہیں، کئی موقعوں پر اور کئی دفعہ یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، یعنی اپنا دین ان سے لے کر عمل کرتے رہو گے اس پر، اس وقت تک تم گمراہ نہ ہوگے۔ رسول اسلام نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے دین کو لے کر، اس میں عقائد بھی شامل ہیں، ان میں احکام بھی شامل ہیں، ان میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اور عبادات کا طریقہ ان سے لے کے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت ساری روایات میں عالم کی عبادت اور صرف عابد کی عبادت، اس میں فرق کو بتایا گیا ہے کہ عالم کی عبادت اور عابد کی عبادت میں کتنا فرق ہے، یعنی جو خدا کے مقام الوہیت کو، اس کے مقام ربوبیت کو، اس کی شان کو اپنی قوت اور طاقت اور بساط کے مطابق سمجھتے ہوئے خدا کی عبادت کرے، اور وہ کہ جس نے ایک سربستہ خدا کی ذات پر ایمان وہ جو لایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دونوں کی عبادات میں بہت فرق بتایا گیا ہے، تفاوت بتایا گیا ہے، درجات میں بہت فرق بتایا گیا ہے۔ انسان خدا کے مقام ربوبیت کو سمجھ کے
इबादत करे। बंदगी का तरीक़ा हमें मोहम्मद और आल मोहम्मद से सीखना है, और फिर खुदा की बंदगी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उन इबादत का हमें अजर अता फ़रमाता है। अगरचि अक्सर मासूमीन की तरफ ये बात मंसूब है कि वो हस्तियाँ ना जन्नत के लालच में खुदा की इबादत करती थी, ना आतिश जहन्नम से के खौफ से, बल वजदतुका अहलन लिल इबादत, अल्लाह ताला को इबादत का अहल समझ के उसकी इबादत करते थे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मैं मोमिनीन किराम जुम्मतुल विदा की मुनासिबत से और माह मुबारक के इन आखिरी अय्याम की मुनासिबत से एक रिवायत जिसको मरहूम इब्न तावूस, वो साहिब करामत सैयद बुजुर्गवार, उन्होंने अपनी किताब अल इक़बाल में जो ग़ालिबन 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, वो साल भर के महीनों के आमाल को उन्होंने बयान किया है और दुआओं को। उसमें से एक रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो किस तरह खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे, फरियाद करते थे और इस्तिग़फ़ार करते थे। और ये नुक्ता भी बार बार मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, आज भी अर्ज़ करूँगा कि रसूल इस्लाम हो या आपकी आल पाक, ये अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उनके इस्तिग़फ़ार का वो मतलब नहीं होता जो हमारे इस्तिग़फ़ार का होता है। हमसे गुनाह कबीरा भी सरज़द होते हैं, गुनाह सगीरा भी हमसे सरज़द होते हैं, और अब अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए हम अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये हस्तियाँ मासूम अनिल ख़ता हैं, रसूल अकरम हो या आपकी आल पाक। मैं कल परसों रिवायत पढ़ रहा था कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि वो फ़रिश्ते कि जो अली के साथ हैं, जो अली के आमाल को, नेकियों को उसके सहीफ़े में दर्ज करते हैं, वो बाकी फ़रिश्तों पर फ़ख्र करते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हम अली के आमाल को नोट करते हैं या उनको महफूज रखते हैं, इसलिए कि विलादत से लेकर अब तक अली के सहीफ़े में हमें कोई ख़ता लेके खुदा की बारगाह में नहीं जाना पड़ा। ये मकाम तमाम मासूमीन का है, तमाम मासूमीन का है। वो बयान फ़ज़ाइल के तौर पर रसूल खुदा ने ये जुमला कहा, वरना रसूल खुदा हो या आपकी आल पाक, तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो भी मासूम अनिल ख़ता हैं, उनके साथ जो फ़रिश्ते होते हैं, उनके नामा आमाल में कोई ख़ता उनको दर्ज नहीं वो करना पड़ती। इस्तिग़फ़ार खुदा को पसंद है। रसूल खुदा जब दिन में बिला नागा 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। आपसे पूछा जाता था कि आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, आपको इस्तिग़फ़ार की क्या ज़रूरत है? फरमाते थे क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा भी ना बनूँ? इस्तग़फ़िर लिज़ंबिक वलिल मुमिनीन, अल्लाह को ये पसंद है कि उसकी मासूम हस्तियाँ भी इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने गुनाहों से भी इस्तिग़फ़ार करें और मोमिनीन के लिए भी तलब मग़फ़िरत करें। यकीनन तमाम मुसलमानों के नज़दीक रसूल खुदा मासूम अनिल ख़ता हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। इस पसंदीदा अमल को अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी के लिए अइम्मा मासूमीन खुसूसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। चनांचे इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कान अली इब्न हुसैन इज़ा दख़ला शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना जब दाखिल होता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ला यद्रिबु अब्दन लहु वला अमा, ग़ुलाम थे, आपकी कनीज़ें थीं जिनसे गलतियाँ सरज़द होती थी, कोताहियाँ सरज़द होती रहती थी। न किसी ग़ुलाम को मारते थे, न किसी कनीज़ को। वकान इज़ा अज़नबल अब्दु वल अमतु यक्तुब इंदहु अज़नब फुलानुन, जब कोई ग़ुलामों में से या कनीज़ों में से कोई ग़ुलाम या कनीज़ कोई गुनाह करता, कोई कोताही करता, खुद इमाम की नाफरमानी करता या खुदा की नाफरमानी करता,
تو لکھتے اذنب فلان اذنبت فلان، فلان غلام نے یہ، فلان غلام سے یہ گناہ سرزد ہوا، فلان کنیز سے یہ گناہ سرزد ہوا، یوم کذا و کذا، فلان دن فلان گناہ غلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور فلان کنیز سے یہ گناہ۔ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأَدَبُ، اب کبھی موقع پر سزا نہ دیتے اور یعنی ادب سکھانے کے لیے ایک مخصوص دن کے لیے ان تمام ان کی خامیوں کو، برائیوں کو، کوتاہیوں کو نوٹ فرماتے تھے۔ حتی اذا کان آخر لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی، اب وہ 29 کی رات ہے یا 30 کی رات، دعاہم وجمعہم حولہ، تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو بلاتے تھے، اپنے آس پاس بٹھاتے تھے۔ ثم اظہر الکتاب، پھر وہ ہر ایک کی جو فائل بنائی ہوتی تھی ہر غلام اور ہر کنیز کی، وہ اس کو لا کے کھولتے ان کے سامنے اور فرماتے تھے یا فلان فعلت کذا و کذا، اسی طرح وَلَمْ يُعَذِّبْكَ أَتَذْكُرُ ذَلِكَ، فلان تاریخ کو تم نے یہ گناہ کیا تھا، فلان تاریخ کو تم نے یہ گناہ کیا تھا، فلان تاریخ کو تم نے یہ میری نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اور فلان تاریخ کو یہ تمہیں یاد ہے کہ لم ادب کا، میں نے تمہیں ادب نہیں سکھایا، میں نے تمہیں سرزنش نہیں کی تمہاری، میں نے تمہیں مارا نہیں ہے۔ اتذکر ذالک، تمہیں یاد ہے کہ تم سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، میں نے اس کی بھی تمہیں سزا نہیں دی، یہ گناہ تم سے سرزد ہوا تھا، اس کی میں تمہیں، فیقول بلا، اقرار کرتا ہاں فرزند پیغمبر، ہم سے گناہ سرزد ہوا تھا، آپ نے ہمیں ہماری سزا مواخذہ نہیں کیا، ہمارا محاسبہ بھی نہ کیا۔ حتیٰ یاتی علی آخرہم ویقررہم جمیعا، سب سے ایک ایک کنیز اور غلام سے اس کی زیادتیوں کا یا نافرمانیوں کا اقرار لیتے۔ ثم یقول وسطہم ویقول لہم، پھر ان کے درمیان میں گویا ایک محفل جماتے تھے کنیزوں اور غلاموں کی، اور ان سے رمضان المبارک میں جو گناہ یا کوتاہیاں سرزد ہوتی تھی وہ ان سے ان کو آگاہ کرنے کے بعد اور ان کو یاد دلانے کے بعد درمیان میں ان کے وسط میں کھڑے ہو جاتے تھے، جیسا کوئی کسی مجمع سے مخاطب ہوتا ہے، اور فرماتے تھے ارفعوا اصواتکم وقولوا، باواز بلند میرے ساتھ یہ بولو، یا علی ابن الحسین، اے علی ابن الحسین، ان ربک قد احصى علیک کل ما عملت کما احصیت علینا کل ما عملنا، جس طرح ہمارے تمام رمضان المبارک کے اعمال کو آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، ان کو نوٹ کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی آپ نے فائل بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے بھی آپ کے اعمال کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ کے اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس فائل موجود ہے۔ وَلَدَيْهِ كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، مجھ سے یوں مخاطب ہو کہ وَلَدَيْهِ كِتَابٌ، اور خدا کے پاس ایک کتاب ہے، صحیفہ ہے جو آپ کے اعمال پر مشتمل ہے، يَنْطِقُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور برحق بغیر کسی غلط بیانی کے وہ بولے گا اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ مما اتیت الا احصاها، جو عمل بھی آپ نے انجام دیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اعمال کو اس صحیفے نے یکجا کیا ہوا ہے۔ وتجد کل ما عملت لدیہ حاضرا، جو عمل بھی آپ نے انجام دیا ہے وہ آپ اس کو اپنے سامنے پائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کے اعمال کی کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ کما وجدنا کل ما عملنا لدیک حاضرا، جس طرح آج ہم نے اپنے اعمال کو اس فائل میں دیکھا اپنی آنکھوں سے جو آپ نے تیار کر رکھی ہے ہمارے اعمال پر مشتمل۔ فاعف واصفح کما ترجو من الملیک المقتدر، مجھ سے یہ درخواست کرو اے علی ابن الحسین علیہ السلام، فاعفو، ہمیں معاف کر دے، واصفح، اور ہمیں درگزر فرما، کما ترجو من الملیک العفو، جس طرح تو اپنے مالک یعنی خالق کائنات اور غفور اور رحیم ذات سے عفو اور بخشش کی توقع اور امید رکھتا ہے، اسی طرح
ہم کو بھی بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے بھی درگزر اور چشم پوشی کر۔ وَكَمَا تُحِبُّ أَن يَعْفُوَ الْمَلِيكُ عَنْكَ فَاعْفُ عَنَّا، جس طرح خالق کائنات سے عفو کی آپ وہ توقع رکھتے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ فَاعْفُ عَنَّا تَجِدْهُ عَفُوًّا، اللہ تعالیٰ کو عفو کرنے والا آپ پائیں گے۔ وَبِكَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ وَلَكَ غَفُورًا، اور آپ کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جملے امام فرماتے ہیں، سکھاتے ہیں ان کو کہ تم مجھ سے یوں مخاطب ہو۔ کما لدیک کتاب ینطق علینا بالحق، جس طرح آپ کے پاس ہماری فائل ہے، ہمارا نامہ عمل ہے جو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ مما آتیناہا الا احصیہا، ہم نے جو چھوٹا گناہ کیا ہے وہ بھی اس فائل میں اور صحیفہ میں موجود ہے، اور بڑا گناہ کیا ہے وہ بھی اس صحیفے کے اندر موجود ہے۔ فاذکر یا علی ابن الحسین، یوں مجھ سے مخاطب ہو، اے علی ابن الحسین، اے زین العابدین، یاد کر ذل مقامک بین یدی ربک الحکم العدل الذی لا یظلم مثقال حبۃ من خردل، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس عاجزی کے مقام کو یاد کریں، جب آپ اس ذات کی بارگاہ میں ہوں گے جو ایک عادل حاکم ہے اور وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یاتی بہا یوم القیامت، اور وہ اس اعمال کو روز قیامت پیش کیا جائے گا۔ وکفا باللہ حسیبا وشہیدا، حساب کے لیے اور گواہی کے لیے خدا کی ذات کافی ہے۔ فاعف واصفح یعف عنک القدیر، پھر مجھ سے یہ کہو، درخواست کرو، فاعف، معاف کر دے ہمیں، واصفح، درگزر کر، یعف عنک الملیک ویصفح، اللہ معاف فرمائے گا اس کے بدلے میں اور درگزر فرمائے گا۔ فإنہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مومنین کرام، ایک عام ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ معاف کریں۔ اس دنیا میں، اس معاشرے میں جو ایک دوسرے سے زیادتیاں کی جاتی ہیں، زبانی کسی کی توہین کی جاتی ہے یا عملی طور پر کسی پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اگر مظلوم اور ستم دیدہ ظالم کو اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے درگزر کرے، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور اس کو معاف فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، چشم پوشی کریں ان سے جنہوں نے ان سے زیادتی کی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخشے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کو بخشتا ہے، لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو، زیادتیوں کو بھی درگزر فرماتا ہے۔ قال وهو ينادي بذلك على نفسه وينقلهم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس طرح امام مخاطب ہوتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے کہ تم نے کس طرح مجھ سے مخاطب ہونا ہے۔ وَهُمْ يُنَادُونَ مَعَهُ، جو جملہ امام ان کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ وَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَهُمْ، اور امام علیہ السلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کے حلقے میں کھڑے ہو کے روتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ وَيَنُوحُ، جس طرح کوئی ایام عزا میں نوحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح گریہ فرماتے تھے اور فریاد کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے تھے، رب انک امرتنا ان نعفو عن امن ظلمنا، پالنے والے تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس آدمی کو معاف کریں جس نے ہم پر ظلم کیا ہے، یہ تیرا ہمارے لیے حکم ہے۔ فقد ظلمنا انفسنا، ہم نے بھی ظلم کیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ دوسروں پر ظلم کریں، گناہ کے ذریعے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَنَحْنُ قَدْ عَفَوْنَا عَمَّنْ ظَلَمَنَا كَمَا أَمَرْتَ، پالنے والے ہم نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے
درگزر کیا ہے ان کی زیادتیوں کو جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، فاعف عنا، تو بھی ہمیں معاف فرما، تو بھی ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، فَإِنَّكَ أَوْ بِاللَّهِ بِذَلِكَ مِنَّا وَمِنَ الْمَامُورِينَ، اس لیے کہ تو ہم سے زیادہ اس کے لائق اور شایع نشان ہے، اور ان تمام لوگوں سے کہ جن کو تو نے عفو کا حکم دیا ہے ان سب سے زیادہ عفو اور درگزر یہ تیرے مقام الوہیت و ربوبیت کے شایع نشان ہے۔ وَأَمَرْتَنَا أَلَّا نَرُدَّ سَائِلًا عَنْ أَبْوَابِنَا، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی سائل آتا ہے اور ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، دست سوال دراز کرتا ہے، تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ سُوَّالًا وَمَسَاكِينَ، سوال نہیں ہے، سوال ہے، مبالغہ ہے علامہ کی طرح، اور ہم تیری بارگاہ میں وہ سائل بن کے آئے ہیں، مسکین بن کے آئے ہیں۔ وَقَدْ أَنَخْنَا بِفِنَائِكَ وَبَابِكَ، ہم نے ڈیرا ڈال دیا ہے گویا تیری بارگاہ میں، نَطُّبْنَا إِلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، تیری بخشش کے اور عطا کے ہم طلبگار ہیں۔ فَمْنُن بِذَلِكَ عَلَيْنَا، اپنی بخشش کے ذریعے ہم پر احسان فرما، وَلَا تُخَيِّبْنَا، ہمیں مایوس نہ فرما، فَإِنَّكَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَّا بِنَّا وَمِنَ الْمَامُورِينَ، چونکہ یہ تیرے زیادہ شایع نشان ہے، ہم سے زیادہ تیرے شایع نشان ہے کہ ہماری زیادتیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے درگزر فرما۔ الہی کرمت فاکرمنی، خدایا تو بہت کریم ذات ہے، ہم پر کرم فرما۔ اذ کنت من سوالک، جب میں تیرے سائلوں میں ہوں، وجدت بالمعروف فاخلطنی بأہل نوالک یا کریم، اور تو نے اپنے معروف و نیکیوں کے ذریعے تو نے یہ احسان فرمایا ہے، فاخلطنی بأہل نوالک یا کریم، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کو تیری بخششیں اور تیرا کرم شامل حال ہو۔ پھر ثم یقبل علیہم ویقول، اس کے بعد پھر ان کو یوں خدا کی بارگاہ میں یعنی علی ابن الحسین سے مخاطب ہونے کا طریقہ بتاتے، اور ان سے یہ کہلانے کے بعد پھر ان سے فرماتے تھے قد عفوت عنکم، میں گویا خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ فقد عفوت عنکم، میں نے تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بخش دیا ہے۔ فہل عفوتم عنی ومما کان منی الیکم من سوء ملکا، کیا تم نے بھی مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو کیا تم بھی اسے معاف کرو گے؟ فإنی ملیک سوء لئیم ظالم مملوک لملیک کریم جواد عادل محسن متفضل۔ امام علیہ السلام یہ الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا ترجمہ عرض کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں یعنی اللہ بہت ہی وہ عادل، محسن اور متفضل اور جواد ذات ہے، ہم ایسا نہیں بن سکتے۔ فیقولون، اور غلام اور کنیزیں وہ کہتے قد عفونا عنک یا سیدنا وما اساتا، فرزند پیغمبر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، پھر بھی ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ فیقول لہم، اور پھر ان سے فرماتے تھے قولو، اور آخری دعا خدا سے یہ مانگو اللہم اعفو عن علی ابن الحسین کما عفا عنکا، خدایا جس طرح علی ابن الحسین نے ہمیں معاف فرما دیا ہے تو بھی اسے معاف فرما۔ وَأَعْتِقْهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقَ رِقَابَنَا مِنَ الرِّقِّ، جس طرح علی ابن الحسین نے ہم کو آزاد کیا ہے اسی طرح تو بھی اس سے آزاد کر۔ فَيَقُولُونَ ذَلِكَ، یہ ان سے کہلاتے تھے، اور پھر فرماتے تھے اللہم آمین یا رب العالمین، غلاموں کی سے دعا کروا کے پھر امام علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے تھے اذهبوا فقد عفوت عنکم، جتنے بھی غلاموں اور کنیزوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، سب سے دعا کروانے کے بعد اپنے حق میں اور آمین کہنے کے بعد فرماتے تھے اذهبوا، اب بے شک چلے جاؤ، جا سکتے ہو، فقد عفوت عنکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ وَأَعْتَقْتُ رِقَابَكُمْ رَجَاءً لِلْعَفْوِ عَنِّي وَإِتْقِ رَغْبَتِي، اور اللہ تعالیٰ سے
وہ بخشش کی امید میں نے تم سب کو راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ، اور جب وہ عید فطر کا دن آتا، اجازہم بجوائز تصونہم وتغنیہم عما فی ایدی الناس، وہ اتنے ان کو جائزے اور انعامات سے نوازتے کہ پھر کسی اور کے وہ نیازمند اور محتاج نہ رہتے، ان کے کسی اور کے در پر جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، وعلى الأصفياء من عترته، ولا سيما على ابن أمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة، اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق جمعہ کے دوسرے خطبے میں حاضرین کو، سامعین کو، نمازیوں کو حالات حاضرہ کے بارے میں اور ان کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی آگاہی کی تاکید کی گئی ہے۔ مختلف مناسبتیں ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ ان مناسبتوں سے گفتگو نہیں کر سکتے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، البتہ مختصر سا اشارہ میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا، عید فطر کے جو اعمال ہیں وہ متعدد اس کے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل وہ نماز عید ہے، اور یہ یقیناً مومنین و مومنات کو معلوم ہے کہ عید فطر کی جو نماز ہے وہ نماز جمعہ کی طرح صرف باجماعت ہی نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ صرف باجماعت ہوتی ہے، فرادہ نماز جماعت نہیں ہوتی، لیکن عید فطر یہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور گھر بیٹھ کے فرادہ بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ طریقہ وہی ہونا چاہیے، پہلی رکعت میں عام طور پر سورہ اعلیٰ کو پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں شمس کو پڑھتے ہیں۔ جن کو یاد نہیں ہیں وہ کسی قرآن میں دیکھ کے بھی ان دونوں سوروں کو پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہی دونوں ہی سورے پڑھیں، جو صورت بھی آپ کو یاد ہے آپ خود بھی فرادہ نماز میں دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھیں بے شک۔ اسی طرح جمعہ میں بھی اگرچہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اور دوسرے رکعت میں منافقین پڑھیں، لیکن عام طور پر تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، اکثر ممالک میں، شہروں میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ، دوسرے رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر چاہیں تو بے شک قرآن میں دیکھ کے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے رکعت میں وہ شمس پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو وہی حمد و سورہ ہی پڑھیں۔ البتہ جو دعائے قنوت ہے وہ اللہم اہل الکبریاء والعظم و اہل الجود والجبروت،
یہ دعا چاہیں تو وہ نماز جعفریہ اٹھا کے دیکھیں اور اس میں سے پڑھیں، اور اگر یہ نہیں پڑھنا چاہتے، بہت عالی مضامین پر مشتمل ہے، یقیناً اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر وہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو جو دعائے قنوت عام نماز پنجگانہ میں آپ پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں وہ 5 قنوت ہیں اور 5 رکوع، اور دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں اور 4 ہیں۔ یہ کوئی بھی سورہ پڑھ کے، کوئی بھی دعا پڑھ کے آپ اپنے گھر کے اندر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم مساجد میں، عبادت گاہوں میں اجتماعی طور پر بجماعت پڑھنے کی جو سعادت سے اس سے محروم ہے، لیکن انسان فرادہ پڑھ کے بھی عید الفطر کے اس عمل سے بہرمند ہو سکتا ہے اور اس کے ثواب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور عید کے اعمال میں سے، بلکہ واجبات میں سے کہیں، وہ فطرہ کی ادائیگی ہے۔ ابھی وہ ہو سکتا ہے کل آخری روزہ ہو، اور احتمال بھی ہے، اگرچہ ضعیف سا لگتا ہے، کہ شاید پرسوں آخری دن ہو، اور ہو سکتا ہے بعض ممالک میں آج آخری دن ہو، کل ان کی عید ہو۔ بہرحال جو اہل وطن ہیں، پاکستان میں بسنے والے مومنین و مومنات، ان کا آج 28واں روزہ ہے۔ عید فطر اگرچہ یہ فطرہ رمضان شوال معظم کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن ہمارے فقہا وہ عید کے چاند نظر آنے سے پہلے، عید کے دن سے پہلے بھی فطرہ کی ادائیگی کی اجازت دیتے ہیں۔ خصوصاً آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ بات فرماتے ہیں کہ آپ اگر شوال کے چاند سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیں تو غریب مسکین کو قرض دینے کی نیت سے اس کو دے دیں، اس کو بتائیں نہیں کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، قرض کی نیت سے اس کو دے دیں، اور جب عید کا چاند ہو جائے، شوال کا چاند، تو آپ اس کو فطرے میں حساب کریں۔ اور آیت اللہ سیستانی کے مطابق اگر ایسا نہ بھی کریں تو آپ پہلے ہی رمضان کے شروع میں، مثلا یا آج 28 تاریخ کو بھی آپ فقیر کو یہ فطرہ دے سکتے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بر وقت اس کے کام آئے گی، یہ آپ فطرہ کی رقم جو اس کو دیں گے۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس میں بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ بالغ پر ہے اور قادر پر ہے، غنی، امیر آدمی۔ امیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کروڑ پتی یا ارب پتی یا لاکھ پتی ہو، یعنی وہ آدمی کہ جس کی آمدنی اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو، وہ آدمی غنی کہلاتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ فطرہ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ البتہ کن کن کا فطرہ، یعنی وہ تمام افراد جو اس کے گھر میں ہیں اور اس کے عیال میں شامل ہیں، اور اس کی اپنی اولاد ہے، اس کے ملازمین ہیں جو پورا سال اس کے پاس رہتے ہیں، ان کی رہائش، ان کا کھانا وغیرہ وہ صاحب خانہ کے ذمہ ہیں ان کا۔ اسی طرح وہ مہمان جو یقینی طور پر جن مہمانوں کا فطرہ آپ کے ذمہ ہیں، وہ مہمان جو غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس آئیں اور رات بھی آپ کے پاس گزاریں، یہ آپ کے عیال میں گویا شامل ہوتے ہیں، ان کا فطرہ آپ کو دینا ہے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ چاند رات کو اگر آپ نے کسی کو افطار کے لیے بلایا مومن، اگرچہ یہ کورونا کی وجہ سے آج کل اس سنت پر بھی عمل نہیں ہو رہا، بالفرض اگر آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز کو بلاتے ہیں افطار کے لیے اور وہ افطار کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ فطرہ کے خوف سے، اس ثواب سے محروم نہ ہو، افطار کے لیے جس کو بلایا جاتا ہے اس کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ دو مسئلے، اب وہ آپ کے گھر میں جو بھی ہے وہ چھوٹا بچہ ہو، نومولود ہو، البتہ بالفرض اگر ایک بچہ عید کے چاند نظر آنے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ جو پہلے سے بچے ہیں، شیرخوار ہیں، بوڑھے ہیں،
حتیٰ غیر مسلم بھی اگر ایک آپ کے گھر میں رہتا ہے اس کا فطرہ بھی آپ کو دینا ہے، صرف مسلمان کا فطرہ آپ کو نہیں دینا۔ تو ایک یہ ہے کہ کس کا فطرہ آپ کو دینا ہے، اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے فطرے کے طور پر کیا دینا ہے اور کتنے مقدار میں دینا ہے۔ وہ اس کے لیے عربی میں ایک سا گندم دے دیں، جو دے دیں، چاول دے دیں، کھجور دے دیں، یا کشمش ایک سا یعنی 3 کلو بھی لکھا ہے اور 4 مد بھی لکھا گیا ہے۔ ایک مد میں 750 گرام ہوتے ہیں، جب آپ 4 کو 750 گرام میں ضرب دیں گے وہ پھر یہ 3 کلو ہی بن جاتا ہے۔ ایک سا کے 3 کلو ہوتے ہیں، یعنی آپ کے شہر میں جو خوراک غالباً کھائی جاتی ہے 3 کلو اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ یعنی عام شہر میں رائج جو خوراک ہے 3 کلو اس خوراک کی قیمت آپ نے دینی ہے۔ انفرادی طور پر آپ جو اکثر کھاتے ہیں وہ بے شک وہ خوراک مہنگی ہو، لیکن شہر کی جو اکثریت کی جو خوراک ہے یا اکثریت جو چیز کثرت سے کھاتی ہے 3 کلو اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی حال ہی میں میرا نجف رابطہ ہوا تھا وہاں کے بعد فاضل طلباء سے، انہوں نے بتایا کہ وہاں 3 قسم کا آٹا اس وقت استعمال ہو رہا ہے، لوگ خرید کے کھا رہے ہیں۔ ایک آٹے کی قیمت 500 دینار ہے اور ایک آٹے کی قیمت 600 دینار ہے، اور ایک آٹا جو ترکی آٹا کہلاتا ہے وہ 700 دینار کا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے دفتر سے فطرے کی رقم کا جو اعلان ہوتا ہے وہ 1500 دینار ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے سستا آٹا ہے 3 کلو اس کی آٹے کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جبکہ یقیناً اس میں 700 والے بھی ہوں گے جو 700 روپے دینار کا خرید کے کھاتے ہیں، 600 بھی ہوں گے، لیکن یقینی بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ چونکہ اس کی 500 دینار فی کلو والا آٹا کھاتی ہوگی تو انہوں نے وہ 500 کا اعلان کیا ہے، کرتے ہیں۔ اسی طرح ایران میں بھی مثلاً 5000 6000 تومان اس سال دیں گے، جبکہ سب کی سطح زندگی برابر نہیں ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں مشکل سے اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، البتہ فقیر نہیں ہے، ضروریات زندگی پورا ہو جاتے ہیں اس کے، اس نے بھی اتنا ادا کرنا ہے، اور جو لاکھوں سے کروڑوں سے کھیلتا ہے وہ بھی اگر یہی ادا کرے گا تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ وہی خوراک 3 کلو دے یا اس کی قیمت جو وہ کھاتا ہے۔ شہر کی غالب خوراک کو معیار بنایا گیا ہے، دار و مدار یہ ہے۔ اور جو آخری مسئلہ جس کو کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دینا کس کو ہے، کس کو دینا ہے۔ فطرہ کے بارے میں جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی زکوٰۃ بدن کہلاتا ہے یہ فطرہ جو آپ عید کے دن یا عید سے پہلے دیں گے۔ اور وہ جو 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ہم شیعوں کے نزدیک وہ زکوٰۃ مال ہے، وہ زکوٰۃ مال ہے۔ یعنی اگر آپ گندم، جو، کھجور یا کشمش یا اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں یا سونا چاندی ہے سکے کی صورت میں جو کہ آج کہیں بھی نہیں ہے، اس کی اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو 8 جو ہے نا وہ مقامات پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اصناف ثمانیہ جس کا خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، فقیر ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ابن سبیل ہے جس کا سفر میں خرچہ ختم ہو گیا ہو، بے شک اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں اس کی جیب کٹ گئی ہے، پیسہ اس کا گر گیا ہے اور بیچارہ مجبور ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غارمین جو لوگ مقروض ہیں، کسی جائز کام کے لیے قرض لیا ہے اور ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں سے ان کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب،
مثلاً اب تو نہیں ہے، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر کسی غلام پر اس کا مالک یا مولا تشدد کرتا ہے تو زکوٰۃ سے اس کو خرید کے اس کو راہ خدا میں آزاد کریں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جن کی دلجوئی کے لیے، ان کو اپنے قریب لانے کے لیے، عقائد میں کمزور لوگوں کو عقائد کے استحکام کے لیے، حتیٰ کہ وہ کسی سرحدی علاقے میں یعنی اس پار یعنی مسلمان ملک اس پار جو کفار رہتے ہیں، ان کی بھی تالیف قلب کے لیے بھی، ان سے بھی استفادہ کے لیے وہ مؤلفۃ القلوب کے فنڈ میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 جگہوں پر یہ زکوٰۃ مال جو 9 چیزوں کی ادا ہم کرتے ہیں، وہاں فقہا کہتے ہیں دیں۔ فی سبیل اللہ کا دائرہ وسیع ہے۔ فی سبیل اللہ میں مساجد کی تعمیر شامل ہے، مدارس کی تعمیر شامل ہے، امام باغوں کی تعمیر، ہسپتالوں کی، سڑکوں کی، یہ فی سبیل اللہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بعض ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فطرہ جو زکوٰۃ بدن ہے، یہ آپ کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ بعض روایات میں ہیں کہ اگر ایک آدمی قدرت کے باوجود وہ زکوٰۃ بدن یعنی یہی فطرہ ادا نہیں کرتا اور خدا نخواستہ اس کو یا اس کی اولاد کو کچھ ہو جائے، نقصان ہو، تو وہ کسی اور کا شکوہ گلہ نہ کرے، یہ اپنا گلہ خود کرے، اپنی ملامت خود کرے۔ تحفظ ہے، گارنٹی ہے، انشورنس ہے، گویا ایک طرح کا فطرہ جو ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے۔ بعض فقہا جیسے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے وہ 8 جگہوں پر ان کو خرچ نہ کریں، احتیاط واجب کے طور پر صرف فقیروں کو اور مسکینوں کو جو ہے نا وہ آپ دیں گے۔ البتہ فی سبیل اللہ، اور بعض کے نزدیک وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں جو ہے نا وہ آپ یعنی اس کو دے سکتے ہیں۔ جیسے سید حکیم ہیں یا آیت اللہ فیاض ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں جہاں وہ زکوٰۃ مال آپ خرچ کر سکتے ہیں، وہاں یہ زکوٰۃ فطرہ بھی آپ جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فقیر فقراء کے علاوہ اور مقاصد میں دین کی خدمت میں اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں، تو حکیم یا فیاض کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ اس کو راہ خدا میں دین کی خدمت کے لیے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ البتہ میرے خیال میں یہ ضروری مسائل جو فطرے کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے شہر میں دے دیں۔ اگر بالفرض وہاں کوئی فقیر نہیں ہے، مستحق نہیں ہے جہاں آپ خرچ کر سکیں، پھر جو ہے وہ دوسرے شہر میں آپ دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مومنین کے کو دیں، ناصبی کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، ترجیحی بنیاد پر جو ہے نا وہ مومن کو دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ بعض روایات میں ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس میں یہ آتوا الزکوٰۃ جس طرح وہ صرف 9 چیزوں میں جو زکوٰۃ ہے اس کو شامل ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بدن کو بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور فطرہ کے ذریعے مستحق اور دردمند لوگوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس خطبے کے اختتام پر آج کی جو جمعۃ الوداع ہے، اس مناسبت اس کی ایک اور اہم مناسبت یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کو امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یوم القدس کے طور پر منانے کی تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپ نے یعنی ہدایت کی تھی، ان کو مشورہ دیا تھا، اور بیک زبان پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی اس دعوت پر وہ لبیک کہا، اور پوری دنیا میں یعنی بلا تفریق فرقہ تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس دن کو روز قدس کے طور پر وہ مناتے ہیں۔ اور ہم نے بھی یہاں اسلام آباد میں بھی دیکھا، یعنی جو مختلف جلوس نکلتے ہیں، ریلی یعنی فلسطینیوں کی حمایت میں اور
غاصب اسرائیل کی مذمت میں جو صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوتی تھی۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام دانشور آ کے مطالبے کرتے تھے، مذمت کرتے تھے اسرائیل کی، چونکہ یعنی بدترین ظالم کے طور پر آپ اس کا متعارف کرا سکتے ہیں، اور ہمیشہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی اس وصیت میں، جس میں بظاہر مخاطب دونوں شہزادے ہیں لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خصوصاً امیر المومنین کے چاہنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تقوی الہی کی اور اپنے معاملات کو منظم رکھنے کی، نظم نسق کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ تمہیں مظلوم کا حامی و مددگار اور ظالم کے خلاف تمہیں سینہ سپر ہونا چاہیے۔ تو یہ یقیناً وہ اسرائیل اور اس کے ہم خیال اور سر فہرست امریکہ وہ اس فلسطینیوں پر ڈھائی جانے والے ظلم و ستم میں برابر کے شریک ہیں، یا وہ اسلامی ممالک کے جو جن میں مجھے کہنے دیجئے کہ جس میں وہ اسلامی اور انسانی حمیت کا فقدان ہے، وہ بھی وہ لچک کے جو ہے نا وہ دکھاتے ہوئے ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کبھی بھی ظالموں کی طرف جو ہے وہ تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی باریک تعبیر ہے، یہ نہیں کہ صرف عملی طور پر وہ کسی کو مارنے، قتل کرنے، مال چھیننے یا اس کو حقوق کو سے محروم کرنے کی ممانعتی نہیں ہے، قلبی طور پر، دلی طور پر بھی ظالم کی طرف جھکاؤ سے منع کیا گیا ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم کی طرف جھکاؤ مت دکھاؤ ورنہ وہ آتش جہنم تمہیں اپنے گرفت میں اور لپیٹ میں لے گی۔ ہم اسرائیل غاصب کی اس ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ اپنی زبان کے ذریعے، چونکہ نہی عن منکر کے مراحل ہیں، یعنی سب سے ہلکا آسان مرحلہ یہ ہے کہ انسان دل سے نفرت کرے برائی سے، اور دوسرا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ زبان سے کم از کم اس کی مذمت کرے، اور تیسرا مرحلہ امکانی صورت میں یہ ہے کہ وہ عملی قدم اٹھائیں اور طاقت کے زور سے ظالم کو اس کے ظلم سے اور منکر کے مرتکب کو وہ منکر سے روکے۔ کم از کم ہم اپنی زبان سے اس مظلوم قوموں کی حمایت کا اعلان کر سکتے ہیں، ہماری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس مقدس پلیٹ فارم سے اس ظالم اور اس کے سرپرستوں اور اس کے ہم خیالوں سے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم بستا ہے، وہ چاہے فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو، عراق میں ہو، سوریہ میں ہو، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حمایت فرمائے اور ظالموں کو اسی دنیا میں جلد از جلد انہیں کے فرق کردار تک پہنچائے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ثلاثۃ لا یموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، تین گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان تین گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ فرمان ہے امیر المومنین کا، پتھر پر لکیر ہے کہ ان میں سے ایک البغی، ظالم کو اللہ ظلم سے پہلے اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ وقطیعۃ الرحم، جو قطع رحم کرے اس کو بھی اللہ مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے۔ والیمین الکاذبہ، اور جھوٹی قسم کھائے اللہ اس کو بھی، یہ تین گناہ، ظالم، قطع رحم کرنے والا اور جھوٹی قسم کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ خدایا ہمیں جلد از جلد ہمیں دکھا دے کہ کس طرح تو نے ان ظالموں کو، چاہے وہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہوں، فلسطین میں ظلم کر رہے ہوں، یا عراق میں یا سوریہ میں، ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے ہمیں جلد از جلد دکھا دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو
مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو صحت کامل اور عاجل عطا فرما، خصوصاً اسد علی صاحب، اسی طرح ملازم حسین صاحب اور ذوالفقار علی صاحب، طیبہ بخاری، والدہ محمد مہدی، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ درخواست کروں گا مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات کی ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مومنین کرام، یہ جو میں نے فطرہ کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ آپ کے شہر میں غالباً جو خوراک یعنی استعمال ہوتی ہے 3 کلو اس کی قیمت ادا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ اگر آپ مہنگی چیز کی قیمت ادا کریں گے تو وہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہی سستا آٹا لے کے کھاتے ہیں لیکن فطرے میں آپ 3 کلو چاول کی قیمت دے دیں، 3 کلو کھجور کی قیمت دے دیں، 3 کلو کشمش کی قیمت ادا دے دیں، یقیناً آپ بری الذمہ ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واجب کیا ہے کہ جس سے کم وہ رقم کی جس سے انسان کا فرض ادا ہو سکے، وہ یہ ہے کہ آپ کے شہر میں غالباً جو چیز کھائی جاتی ہے 3 کلو اس کی قیمت ادا کریں گے، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اب آپ مہنگے سے مہنگے چاول کی قیمت ادا کریں، کھجور اعلیٰ کوالٹی کی 3 کلو کی قیمت ادا کریں تو یقیناً آپ بری الذمہ ہوں گے، ہو سکتا ہے زیادہ ثواب بھی ملے آپ کو۔